जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे पाकिस्तान के इतिहास पे डिस्कशन किया गया है। क्योंकि पाकिस्तान की सरकारों में जब जब सेना ने हुकूमत की है, तब तक पाकिस्तान को डुबो के रख दिया। आज ये पाकिस्तानी पैनलिस्ट भी इस चीज़ को एग्री कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सेना ने आज तक पैसे इकट्ठे किए और पाकिस्तान में कोई भी राजनीतिक हुकूमत ज़्यादा समय जो उनके हिसाब से चले उनको चलने नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान के लिए नासूर बन चुकी है, क्योंकि पहले बिजनेसमैन लोगों को भी इन्होंने हटा दिया और खुद के जो छोटे मोटे काम थे, टेंट लगाने हैं और कुछ भी बहुत से धंधे थे, उन्होंने छीन लिया और आर्मी से करवाने शुरू कर दिए। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में आने वाला दूसरे देशों से पैसा पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के जो बड़े इदारे हैं वो हमेशा से खाते रहे हैं और पाकिस्तान के हुक्मरानों को बाहर भेजते रहे हैं। तो इस डिबेट में देखा गया है कि कैसे पाकिस्तान को आज गड्ढे में डाल दिया गया। ना ही तो वहाँ की कोई इकोनॉमिकल वेल्थ है और ना ही वहाँ की कोई आर्थिक ढांचा बना पाया है पाकिस्तान। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों आपको लगता है कि हमने ज़राअत के शोबे को नज़रअंदाज करके अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी, हमने इस तरफ रुजू नहीं किया और ना हमने सनत साजी की तरफ उस तरीके से तवज्जो दी जिस तरीके से दी जानी चाहिए थी, और पाकिस्तान को शऊरी तौर पर जो है एक कंज्यूमर मार्केट बनाया गया, जिसका नतीजा हम आज तक भुगत रहे हैं। मैं अपनी जो बात थी जरा मुकम्मल कर लूं। जी उसका जो मैं जिक्र कर रहा था वो इसी बात पे था कि ज़री शोबे को अहमियत देने का। 90 के दहाई में खास तौर पे इस तरह मैंने कहा कि ज़री शोबे को बहुत फैसिलिटीज और इंसेंटिव्स दिए गए, और मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया कि फर्टिलाइजर पे तकरीबन 50% सब्सिडी हमने दी हुई थी। आपको खुशी होगी सुन के दिहाई के एंड में पाकिस्तान पहली दफा खुद कफील हुआ गंदम में, और आज पोजीशन तो पता है आपको कि 5 मिलियन टन हम डेफिसिट में। दूसरी तरफ कपास की फसल बढ़ती गई और इस सेंचुरी के आगाज में हम 14 मिलियन बेल तक पहुंच गए थे। और अफसोस की बात यह है कि आज हम 7, 8, 9 पे फंसे पड़े हैं। तो देखिए हुआ यह है कि पाकिस्तान की तरक्की की रफ्तार हमारा ज्यादा जोर रहा है, मगर हमारा जो स्ट्रक्चरल पॉलिसीज, अदम मसावात, इंक्लूसिव ग्रोथ चीजों पर बिल्कुल नहीं रहा। और अगर इजाजत दें तो मैं कहूं कि अब आपके पास एक ही रास्ता है, चाहे एलीट कैप्चर ऑफ द स्टेट खत्म करना है। और अगर आप चाहें मैं खुद से आपको एग्जांपल्स दे सकता हूं कि किस हद तक हमारे मुल्क में अभी तक स्टेट कैप्चर बहुत ज्यादा है और इनफैक्ट बढ़ता गया है। डॉक्टर साहब, इसका ज़रा थोड़ी सी वजाहत हो जाए किसी मिसाल से, तो मेरा ख्याल है कि लोगों को भी समझने में जो है वो ज़रा आसानी होगी। जी मैं आपको समझा दूँ। देखिए मराहत इस तरह के होते हैं कि टैक्स के निज़ाम में छूट या कमी, आपको एसेट्स जिस तरह की ज़मीन, खासतौर पाकिस्तान में ज़मीन हासिल करने का जो तरीका है वो अमीर तबके को आसान किया जाता है, शरफा, और फिर साथ मुख्तलिफ एसेट्स भी बड़े आसानी से उन्हें दिए जाते हैं, बैंक क्रेडिट वगैरह। और तीसरी तरफ जो बात यह है कि जो हम सब्सिडीज वगैरह देते हैं उनका जो फायदा ज्यादा जो है वो अमीर तबके को होता है। अब मैं किस तरह आपको साबित करके बताऊं ये तीनों बातें। क्या वजूहात आपको क्या दिखाई देती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह आपने एक बड़ा मुनासिब इंट्रोडक्शन दिया है। तारीख जो है हमारी, उस पे आपने हमें ये मुंतज़िर किया है। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का जो तरक्की की रफ्तार है वो
ایک وقت پہ بہت اچھی تھی جس طرح آپ نے ذکر کیا، پھر اس کے بعد میں کچھ خراب ہوئی، پھر اچھا ہوئی، اور پھر خراب ہوئی۔ اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ کوریلیشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ تیز رفتاری آپ کے ایسے دور میں آئی ہیں جبکہ ملٹری کی حکومتیں تھیں، اور جب ڈیموکریسی آئی ہے تو اس میں رفتاری میں کچھ کمی آئی ہے۔ یہ فرق واضح طور پر فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور میں نظر آتا ہے، جب شرح نمو 7% سے بھی زیادہ تھا، اور پھر جنرل ضیاء الحق کے دور میں جب 6% سے زیادہ تھا۔ کیا وجہ ہے کہ ایسی حکومتوں نے زیادہ حاصل کیا ہے؟ ایک بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے اس کے پیچھے، جسے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان پہلی دفعہ جب کلائنٹ اسٹیٹ بنا ہے، کلائنٹ اسٹیٹ کے معنی یہ ہے کہ کسی کا محتاج، تو یہ ملٹری کی حکومتوں میں بنا ہے۔ سب سے پہلے فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور میں ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جو اس وقت کی کولڈ وار تھی اس میں ہم یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ چلے جائیں گے پوری طور پر۔ سینٹو، سیٹو، بغداد پیکٹ وغیرہ سب کے ممبرز بن گئے، اور ہمیں تقریباً 8 سے 10% جی ڈی پی کا فورن ایڈ ملتا رہا۔ اس سے یقیناً ترقی کی رفتار بڑھی۔ پھر آپ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں آ جائیں، ماشاءاللہ افغانستان میں جو سوویت یونین کا حملہ ہو چکا تھا، انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا خاص طور پہ، اور کوشش کی کہ ان کو وہاں سے ہٹائیں، اور اس میں کامیابی ہوئی۔ ساتھ ساتھ ماشاءاللہ بہت پیسے آپ کو باہر سے ملے۔ تیسری کہانی جنرل مشرف کی، اور وہ یہ کہ 2001 میں جب حملہ ہوا ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر، اور اس کے بعد میں امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا، تو پاکستان نے بغیر سوچے سمجھے کچھ کہے بغیر سیدھا ان کے ساتھ ہو گئے، اور $32 بلین ہم نے امریکہ سے حاصل کیا اس کے بعد 15 سال تقریباً، اور اس کی وجہ سے رفتار ہمارے گروتھ میں زیادہ رہی۔ فرق یہ ہے کہ ہماری ڈیموکریسیز جو ہیں، اللہ کے فضل سے انہوں نے ایک طرح سے خود مختاری کی بات کی ہے، اور کوشش کی ہے کہ کچھ حد تک انڈیپینڈنٹ پالیسیز فالو کریں، اور اس کے نتیجے میں یقیناً بوجھ زیادہ پڑا ہے اور رفتار میں کچھ کمی آئی ہے۔ اب آپ دیکھیے پچھلے جو ہمارے وزیر اعظم ہیں وہ آج کل اسی چیز کی مسلسل بات کر رہے ہیں۔ لہٰذا پاکستان کو اگر آگے بڑھنا ہے تو یہ کلائنٹ اسٹیٹ کی جو ہماری مینٹل اورینٹیشن ہے اسے ختم کرنا ہے، اور سخت سے سخت اندرونی اقدامات کرنے ہیں۔ آپ نے بہت مناسب ذکر کیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں انگریزی میں ایک ایکسپریشن استعمال کروں۔ پاکستان از اے کنٹری جس کو ہماری ایلیٹ، ہمارے شرفا نے کیپچر، اسٹیٹ کیپچر بائی دی ایلیٹ ہو چکا۔ ڈاکٹر صاحب اس میں ذرا ڈاکٹر صاحب میں ذرا اس میں تھوڑا سا آج آپ سے کچھ یہ بات کرنی ہے، کیونکہ میرے پاس آج وقت بھی ہے، تو میں تفصیل سے ذرا آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے ذکر کیا ظاہر ہے ان ادوار کا جب ملک کے اندر آمریت تھی، اور آپ نے یہ بات کہی کہ ان ادوار میں جو ہے وہ گروتھ زیادہ ہوئی۔ ظاہر ہے کہ ان ادوار میں باہر سے جو ہمیں، جیسے آپ نے ایوب خان صاحب کا ذکر کیا، 8 سے 10% ملتا رہا ہمارے جی ڈی پی کا، اور اس کے بعد ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں بہت ڈالرز آئے، پھر مشرف صاحب کے زمانے میں، پھر یہ سلسلہ چلا۔ کیا مسئلہ کیا تھا کہ یہ جو اتنا پیسہ آ رہا تھا، کیا جو ہمارا وہ طبقہ جو فیصلہ سازی کے اندر شامل تھا، ان کو پاکستان کا جو بنیادی عنصر تھا کہ ہم نے ملک کو جو ہے
وہ اقتصادی طور پر بہتری کی طرف لے جانا ہے، اس فیصلے کو استعمال کر کے وہ نہیں تھا سوچ، کیونکہ ہم ایک زرعی ملک ہے. اگر ہم ایگرو اکنامکس کی طرف چلے جاتے اور اس فیصلے کو سمت میں استعمال کرتے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہم بہتری کی طرف چلے جاتے، یہ پیسہ جو ہے یہ صرف جھومنے کے لیے استعمال ہوا؟ یہ اب آپ کا بہت مناسب سوال ہے. فیلڈ مارشل ایوب خان کے وقت جو ہم نے پالیسیز اختیار کی وہ یہ تھیں کہ ہم ایک پاکستان میں سرمایہ داری کا طبقہ پیدا کریں، اس لیے کہ ہمارے پاس اس طرح کے لوگ نہیں تھے. بے شمار مراد کیے گئے، لائسنسنگ رجیم، انٹرسٹ ریٹ لو، سبسڈیز وغیرہ وغیرہ، اور اس کے نتیجے میں ہم ٹیکسٹائل سیکٹر ہمارا پہلی دفعہ قائم ہوا، اور اس کے نتیجے میں ہم نے کچھ برآمدات بھی شروع کر دیے. مگر چونکہ یہ اس کا رجحان ایک طرح سے کیپٹلسٹ نظام کی طرف تھا، تو اس کے نتیجے میں 2000 میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 2000 گھرانوں کو فائدہ ہوا ہے اس پالیسیز کے تحت. اور پاکستان میں آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ ان میں سے پاکستان میں لوگوں نے ایک نیا ایکسپریشن شروع کر دیا تھا، 22 خاندان سب سے امیر خاندان پاکستان. ہوا یہ تھا کہ عدم مساوات کو ہم بھول گئے، اور اس نئے طبقے کو پیدا کرنے میں ہم نے بہت فاصلہ کر دیا مختلف طبقوں میں. اور ایک سب سے خطرناک چیز ہوئی، اور اس تاریخ نے اس پہ گواہ ہے، کہ ہم نے تقریباً ساری انویسٹمنٹ اس وقت کے ویسٹ پاکستان میں کی، اور انویسٹمنٹ ایسٹ پاکستان میں بہت کم کی. اور وقت آیا 1970-71 میں جب ایسٹ پاکستان علیحدہ ہوا اور بنگلہ دیش بنا. تو صرف